السلام علیکم۔ احمد ندیم قاسمی کا ایک شاہکار افسانہ گھر سے گھر تک آپ کے پیش خدمت ہے۔ حاجی مقتدر احمد کے دیوان خانے میں قدم رکھتے ہی شیخ نور الزماں کی بیوی عشرت خانم، ان کی بیٹی ہما اور بیٹے وقار کا سارا روب داب صابن کے جھاگ کی طرح غائب ہو گیا۔ یہ لوگ جس کار میں حاجی صاحب کے ہاں آئے تھے وہ اتنی لمبی تھی کہ اگر ہوائی اڈے پر کھلے دروازے سے کھڑی ہوتی تو لوگ اسے طیارہ سمجھ بیٹھتے۔ حاجی صاحب کی گلی میں مڑتے ہوئے ڈرائیور کو اسی لیے خاصی دقت ہوئی تھی۔ پھر یہ کار جتنی لمبی تھی اتنی ہی خوبصورت اور چمکیلی تھی۔ اسے دیکھ کر ہر ایک کا جی چاہتا کہ اسے چھونا اور محسوس کرنا چاہیے، مگر فوراً خیال آتا کہ اس ٹھاٹھ کی کار کو چھونا یقیناً خلاف قانون ہوگا اور پولیس پکڑ کر لے جائے گی۔ کار حاجی مقتدر احمد کے مکان کے سامنے رکی تو باوردی ڈرائیور نے اتر کر دروازے کھولے اور عشرت خانم، ہما اور وقار پھول سے بھنوروں کی طرح برآمد ہوئے۔ پھر ڈرائیور نے ایک شان بے نیازی کے ساتھ تینوں دروازے تڑاق تڑاق بند کیے تو گلی کے اس سرے سے اس سرے تک کھڑکیوں میں سے جھانکتی ہوئی عورتوں اور لڑکیوں کے کلیجے دھک سے رہ گئے۔ حاجی مقتدر احمد کی بیوی نور النساء نے دروازے پر عشرت خانم اور وقار کا استقبال کیا اور کار کی طرف یوں دیکھا جیسے بچے پیسٹری کی طرف دیکھتے ہیں۔ جب مہمان حاجی صاحب کے دیوان خانے کا ریشمی پردہ ہٹا کر اندر داخل ہوئے تو پائیدان پر ذرا دیر کو کھڑے رہ گئے۔ سب سے آگے عشرت خانم تھیں۔ انہوں نے قالین پہ قدم رکھا تو ڈگمگا گئیں جیسے پھسلنے سے بچی ہیں۔ پلٹ کر ہما کو دیکھا اور شلوار کے پائچے ذرا سا اٹھا کر صوفے کی طرف یوں بڑھیں جیسے تالاب میں اترنے چلی ہیں۔ ہما اور وقار پر بھی کم و بیش یہی عالم گزرا۔ وقار دروازے کے پاس ہی مونڈے پر بیٹھ گیا۔ نور النساء چونک کر بولی، اے ہے وقار میاں، یہ کیا کر رہے ہو؟ اے بہن عشرت خانم، اسے سمجھائیے، یہ بھی کوئی بات ہے؟ وہیں مونڈے پر ٹک گیا۔ بیٹا اٹھو، صوفے کس لیے رکھے ہیں؟ عشرت خانم نے وقار سے کہا، سن رہے ہو میاں، تمہاری خالہ کیا کہہ رہی ہیں؟ وقار کچھ اس طرح سے چل کر صوفے کی طرف گیا جیسے ایک ایک سیڑھی چھوڑ کر زینہ اتر رہا ہو۔ اس کے بعد تکلفات شروع ہوئے، تہذیب برتی گئی، موسم کا ذکر ہوا۔ پھر نور النساء اٹھیں، آئے میں نے معصومہ کو تو بتایا ہی نہیں کہ تمہاری خالہ جان آئی ہیں۔ وقار جو دائیں ٹانگ کو بائیں ٹانگ پہ رکھے بیٹھا تھا اب بائیں ٹانگ کو دائیں ٹانگ پہ رکھ کر ہما کی طرف دیکھتے ہوئے یوں سکڑ گیا جیسے کہہ رہا ہو، دیکھیے باجی، انہیں منع کر دیجیے۔ ہما ریشم کے لباس کو سنبھالتی ہوئی اٹھی اور مسکرا کر بولی، آپ تشریف رکھیے خالہ جان، معصومہ کو میں لے آتی ہوں۔ نور النساء فوراً بولی، نہیں نہیں ہما بیٹی، تم بیٹھو، میں نوکروں سے چائے لگانے کا بھی تو کہہ دوں۔ نور النساء سلیپر چٹکھاتی سیڑھیاں چڑھنے لگیں تو ہما بولی، دیکھا اماں، میں نہ کہتی تھی۔ عشرت خانم بولی، اسی لیے تو میں آتی نہیں تھی۔ سمجھ نہیں آتا حاجی صاحب نے اتنی دولت کہاں سے بٹور لی۔ ہما نے ہاتھ بڑھا کر قالین میں انگلیوں کی پورے ڈبوئیں۔ غالیچہ دیکھیے اماں، جیسے سمندر کا جھاگ ہو، 1000 روپے کا تو ہوگا۔ 1000 روپے کا؟ وقار پہلی بار بولا۔ کمال کرتی ہیں باجی، 10,000 کہیے۔ آہستہ بولو وقار، جب لڑکیوں کو دیکھنے آتے ہیں تو آہستہ بولتے ہیں، یوں سمجھو ہر پردے کے پیچھے کوئی کھڑا تمہاری باتیں سن رہا ہے۔ عشرت خانم بولی، 10,000 کا اگر صرف غالیچہ ہے تو سارے دیوان خانے کا پورا سامان 1,00,000 سے کم کا کیا ہوگا؟ ہما پردے کو چھو کر کہنے لگی، خالص ریشم کے ہیں۔ پھر وہ پردے کو ذرا جھٹک کر بولی، یہ دیکھیے، ذرا سی شکن پیدا ہوتی ہے اور پانی کی لہر کی طرح آخر تک چلی جاتی ہے۔ عشرت خانم نے سرزنش کی، اے ہے کیا کر رہی ہے، پردہ گر پڑے گا۔ پھر بولی، اکٹھے 6 پردے ہیں، ایک جیسے۔ ہما بولی، اور کچھ نہیں تو 600 کے تو یہی ہوں گے۔
وقار تڑپ اٹھا۔ لیجئے اور سنیے، باجی تو کمال کرتی ہیں، 2000 سے کم کے نہیں ہوں گے، لکھوا لیجئے مجھ سے۔ صوفہ دیکھیے، بالکل نئے فیشن کا ہے، ہما نے تبصرہ جاری رکھا۔ تپائیوں پر رکھے ہوئے عجائبات دیکھیے۔ وقار، مینٹل پیس پر جو ہرن رکھا ہے وہ مٹی کا ہے کہ لکڑی کا؟ وقار نے ہرن کی طرف جوہری کی طرح دیکھتے ہوئے کہا، نہ مٹی کا ہے نہ لکڑی کا، مجھے تو کسی قیمتی پتھر کا معلوم ہوتا ہے، شاید عقیق کا ہے۔ عقیق کا؟ عشرت خانم ہرن کو دیکھنے کو آدھی اٹھ گئیں۔ ہما نے کہا، بڑے بڑے گھروں کے دیوان خانے دیکھے ہیں، ایسے ٹھاٹھ کہیں نظر نہیں آئے۔ عشرت خانم بولیں، اتنے بڑے گھر کی لڑکی نہ جانے مزاج کی کیسی ہوگی۔ وقار نے کہا، میں نے تو کہا تھا پہلے دیکھ لیجئے۔ عشرت خانم بولیں، ہما سے پوچھو، مجھے تو یہی گھسیٹے لیے پھر رہی ہے۔ ہما بولی، اماں اس میں نقصان کیا ہے، بہت جہیز ملے گا، آخر اتنا بڑا گھر ہے۔ عشرت خانم اداس ہو گئیں، تم بھی تو اتنے بڑے گھر کی بہو بن کر گئی تھی، بتاؤ کیا ملا؟ چپ۔ ہما نے انگلی ہونٹوں پر رکھی۔ تینوں یوں سنبھل کر بیٹھے جیسے ان کی تصویر اترنے والی ہے۔ سیڑھیوں سے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی، پھر ساتھ والے کمرے میں چینی کے برتن بجنے لگے، پھر نور النساء کی آواز آئی، آ جاؤ بیٹی، شرمانے کی کون سی بات ہے؟ اپنی خالہ جان ہیں، اپنی ہما باجی ہیں، جن سے تو سلیمہ کے ہاں ملی تھی، سب اپنے ہی ہیں، آ جا۔ معصومہ کی صورت میں ریشم اور نائلون کا ایک ڈھیر دیوان خانے میں داخل ہوا۔ وقار ادب سے کھڑا ہو گیا۔ عشرت خانم اور ہما نے معصومہ کے سر پہ ہاتھ رکھا اور نور النساء نے معصومہ کو وقار کے بالکل سامنے صوفے پر بٹھا دیا۔ معصومہ عمر کے اس حصے میں تھی جہاں بدصورتی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہما معصومہ سے بات کرنے کی کوشش کرتی رہی، مگر جی یا جی نہیں سے زیادہ کسی سوال کا جواب نہیں ملا۔ وقار معصومہ کو یوں چوری چوری دیکھتا رہا جیسے اپنے مکان کی چھت پہ کھڑا ہے۔ نور النساء معصومہ کی سلیقہ مندی اور کشیدہ کاریوں کے قصے سناتی رہیں اور عشرت خانم ماشاءاللہ سے جواب دیتی رہیں۔ پھر لٹھے کی صاف ستھری سفید شلوار قمیص پہنے ایک ملازم نے پردہ سرکایا اور سب لوگ تام گاہ میں داخل ہوئے۔ ڈائننگ ٹیبل دیکھ کر عشرت خانم تو جیسے گونگی ہو کر رہ گئیں۔ اتنی بڑی میز پر انہیں ایسی کراکری نظر آئی جس کے بارے میں بازار سے گزرتے ہوئے انہوں نے کئی بار کہا تھا کہ ایسے برتنوں کے لیے دو ہی جگہیں مناسب ہیں، دکانوں کے شوکیس یا وزراء کی طعام گاہیں۔ مگر یہ تو حاجی مقتدر احمد کا گھر تھا، جس کے بارے میں ہما نے بتایا تھا کہ میک اپ کے سامان کی دکان ہے اور خاصے کھاتے پیتے آدمی ہیں۔ ڈائننگ روم کے بڑے پن کو صرف ریفریجریٹر کی کمی نے ٹھیس پہنچا رکھی تھی یا معصومہ کی انتہا درجے کی شرم و حیا نے۔ اس نے نہ تو بڑے گھر کی لڑکیوں کی طرح چہک چہک کر چائے بنائی، نہ کوئی پلیٹ اٹھا کر وقار تو چھوڑ ہما تک کو کہا کہ یہ خاص میرے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ نہ اس نے کسی ذرا سی بات پر بڑا سا کہکہا لگایا اور نہ اس انداز سے تعجب کا اظہار کیا کہ سب لوگوں کی نگاہیں اس پر گڑ جائیں۔ وہ دیر تک ایک ہی بسکٹ کو چکتی رہی اور پیالی میں سے ایک ایک قطرہ چائے پی کر اسے یوں بغیر آواز پیدا کیے رکھتی رہی جیسے پیالی اور پرچ دونوں گتے سے بنی ہیں۔ نور النساء کہنے لگیں، حاجی صاحب جب عدن میں بزنس کرتے تھے تو دنیا جہان کے عجائبات گھر میں بھرتے رہے۔ 6 قسم کے تو چائے کے صرف روسی سیٹ تھے، کافی کے 3 سیٹ انہوں نے ولایت جانے والے ایک دوست کے ہاتھ جرمنی سے منگائے، اور ان کی جو قیمت ادا کی اس کا اندازہ آپ سے زیادہ کس کو ہوگا۔ ایران سے وہ جس آدمی کے ہاں سے قالین منگاتے تھے وہ ان سے یوں خط و کتابت کرتا جیسے حاجی صاحب عدن میں قالینوں کے سوداگر ہیں۔ ایک بار انہیں کھانے کی میزیں جمع کرنے کا شوق چرایا تو 1 سال کے اندر ساگوان کی اکٹھی 5 میزیں خرید لیں۔ میں چیخی چلائی تو بجائے اس کے کہ نیلام کر دیتے، اپنے انگریز دوستوں کو مفت دے آئے۔ نیلام کرتے تو 4-5 ہزار تو ضرور آ جاتے۔ پھر جب اتنے بڑے بنگلے میں ایک تنکا رکھنے کی بھی جگہ نہ رہی اور ادھر اپنے وطن کی آزادی کے بعد انہوں نے واپس جانے کا فیصلہ کیا
تو ساری عمر کی کمائی وہیں اونے پونے بیچ دی۔ بڑے بڑے انگریز افسروں اور عرب شیخوں نے آ کر بولیاں دیں، گھر کے باہر بازار سا لگ گیا۔ معصومہ اس وقت یہی کوئی 4-5 سال کی ہوگی۔ اسے بھی یاد ہوگا کہ اس روز کیسے سارا عدن ہمارے گھر کے باہر امنڈ پڑا تھا، یاد ہے بیٹی؟ جی، معصومہ نے کہا۔ باہر کا دروازہ کھلا اور صاف ستھرے ملازم نے اندر آ کر پوچھا، اور چائے لا دوں بی بی؟ نور النساء فوراً بولی، لے آؤ۔ عشرت خانم اور ہما چلا اٹھیں، نہیں نہیں ابھی رکھی ہے۔ کچھ دیر خاموشی رہی اور ملازم ادب سے کھڑا رہا۔ نور النساء نے کہا، ضرورت ہوئی تو بلا لیں گے، جاؤ۔ ملازم واپس گیا تو نور النساء بولی، وطن واپس آ کر حاجی صاحب نے کتابیں جمع کرنے کا سلسلہ شروع کیا تو اب تک ختم ہونے میں نہیں آیا۔ جس کمرے میں جائیے کتابیں ہی کتابیں ٹھوسی ہیں۔ باقی یہ غریبانہ چیزیں ہم دونوں کی بھاگ دوڑ کا نتیجہ ہیں۔ سامان ماشاءاللہ میں نے جمع کیا ہے، انہیں ترتیب سے لگانے کا سلیقہ معصومہ کا ہے۔ عشرت خانم بولی، ماشاءاللہ۔ ہما بولی، سلیقہ ہی تو سب کچھ ہے۔ وقار اپنے مکان کی چھت پہ کھڑا نظر آنے لگا۔ چائے سے فارغ ہو کر سب دوبارہ دیوان خانے میں آ بیٹھے، لیکن معصومہ اپنی جگہ کھڑی رہی۔ اسے دیکھ کر وقار بھی ہڑبڑا کے اٹھ کھڑا ہوا۔ نور النساء نے کہا، آج میری بڑی بیٹی جمیلہ کے بچے آئے ہوئے ہیں، معصومہ کو اجازت دیجیے کہ جا کر انہیں سنبھالے، نہیں تو چائے پینے میں کپڑے ساندھ دیں گے۔ عشرت خانم بولی، ہاں ہاں کیوں نہیں۔ نور النساء نے کہا، میں بس 1 منٹ میں حاضر ہوئی، یہ کہہ کر بیٹی کے ساتھ باہر چلی گئیں۔ چند منٹ تک عشرت خانم، ہما اور وقار چپ بیٹھے رہے، پھر ہما بولی، اماں دیکھا؟ عشرت خانم ابھی جواب بھی نہیں دے پائی تھیں کہ باہر سے ڈرائیور کی آواز آئی، بی بی جی۔ عشرت خانم جلدی سے باہر نکلیں اور ڈرائیور کی بات سن کر بولیں، بس زیادہ نہیں، کوئی 5 منٹ۔ ڈرائیور اپنی سیٹ پہ جا بیٹھا۔ عشرت خانم نے اوپر جاتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف دیکھا، پھر دیوان خانے کا پردہ اٹھا کر بولیں، میں ذرا اوپر سے ہو کر آتی ہوں، نور النساء کے نواسوں کو 1-1 روپیہ بھی دے آؤں۔ ہما کہنے لگی، 1-1 روپیہ؟ نہیں اماں، 2-2 دیجیے گا۔ کیوں وقار؟ وقار بولا، اماں کی مرضی ہے۔ عشرت خانم بولی، 2-2 دے دوں گی، پر نہ جانے ہیں کتنے۔ ہما نے بڑی ناگواری سے کہا، اوفو اماں، کبھی کبھی تو آپ حد کر دیتی ہیں، جتنے بھی ہوں پر دیجیے گا 2-2۔ وہ سیڑھیاں چڑھنے لگیں تو اوپر سے نور النساء آتی دکھائی دیں۔ بولی، اے بہن دیوان خانے میں جا کر بیٹھیے، یہاں کیا کر رہی ہیں؟ عشرت خانم نے مسکرا کر کہا، یوں ہی ذرا جی چاہا کہ اوپر سے بھی ہو آؤں، پھر آپ کے نواسا نواسیوں کو بھی تو نہیں دیکھا۔ نور النساء بولی، میں انہیں نیچے ہی بلائے لیتی ہوں، اوپر تو بچوں نے دھما چوکڑی مچا رکھی ہے۔ عشرت خانم نے اگلی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے کہا، تو کیا ہوا؟ نور النساء نے احتجاج کیا، نیچے ہما بیٹی اور وقار بیٹا کیا کہیں گے؟ عشرت خانم بولی، کچھ نہیں کہیں گے، ان سے کہہ کے آئی ہوں کہ اوپر جا رہی ہوں۔ نور النساء چپ چاپ عشرت خانم کے ساتھ ہو لیں۔ آخری سیڑھی تک پہنچی تو معصومہ کی آواز آئی، کلثوم، اس زاہد کے بچے کو پکڑ۔ چائے سے سنے ہوئے ہاتھ لیے میرے کپڑوں کی طرف بڑھ رہا ہے، میں نے تو اتنی دیر نیچے بیٹھ کر ان کی استری تک خراب نہیں ہونے دی، سلیمہ کیا کہے گی؟ یکا نور النساء نے اونچی آواز میں باتیں کرنا شروع کر دیں، میری تو سمجھ نہیں آتا بہن کہ آپ کو کس کمرے میں لے جاؤں، یہ تو آج یہاں سے وہاں تک بچوں کا گھر بنا ہوا ہے، وہ اٹھا پٹخ مچا رکھی ہے انہوں نے کہ اللہ میری توبہ۔ عشرت خانم بولی، کوئی بات نہیں، آئیے بچوں کے پاس چلتے ہیں۔ نور النساء جیسے رونے کو ہو گئیں، لیکن جب عشرت خانم کو آگے بڑھتے دیکھا تو ان کے ساتھ ہو لیں۔ دروازے کے سامنے جا کر عشرت خانم بولی، اے ہے معصومہ بیٹی، کپڑے بدل لیے؟ نور النساء نے اپنے قدم ایسے روک لیے جیسے ان کا اپنی بیٹی سے پردہ ہو۔ میلی داغدار دیواروں والے اس کمرے کے دروازے پر پرانے دوپٹے کا ایک ادھورا پردہ لٹک رہا تھا۔
کمرے کے کونے میں ایک ٹوٹی پھوٹی چارپائی پر معصومہ کا ریشمی لباس پڑا تھا۔ قریب ہی چند برس کا ایک بچہ چائے سے سنی ہوئی انگلیاں چوس رہا تھا۔ معصومہ ایک بے رنگ شلوار قمیص پر پھٹا پرانا دوپٹہ اوڑھے ننگے پاؤں کھڑی تھی۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں خوف تھا اور اس کے گلابی ہونٹ نیلے پڑ گئے تھے۔ یوں لگتا تھا اسے کسی نے چھو بھی لیا تو گر جائے گی۔ اکھڑے ہوئے سیمنٹ کے فرش پر چند بچے بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ کسی کے ہاتھ میں مٹی کا پیالہ تھا، کسی کے سامنے مراد آبادی کٹورا پڑا تھا۔ ایک لڑکی ٹوٹے ہوئے کناروں والی فریج میں چائے پی رہی تھی۔ عشرت خانم مسکرا کر نور النساء کی طرف پلٹی تو وہ غائب تھیں۔ دیکھا تو وہ سامنے باورچی خانے میں جلدی جلدی برتن سمیٹ رہی تھیں۔ کہنے لگی یہ باورچی خانہ ہے لیکن آج بچوں نے اسے کباڑ خانہ بنا رکھا ہے۔ پھر وہ خاموش ہو گئیں۔ ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ بھی خاموش ہو جاتا۔ وجہ یہ تھی کہ عشرت خانم ہنس رہی تھیں۔ معصومہ ڈری سہمی انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے سے لگتا تھا جیسے وہ کسی ایسی گاڑی میں سوار ہے جس کی ایک دو لمحے کے اندر سامنے سے آنے والی گاڑی سے ٹکر ہونے والی ہے۔ عشرت خانم نے مشکل سے اپنی ہنسی روکی اور بولی، اے بہن معاف کرنا، آپ نے یہ ٹوٹے ہوئے پیالے اور پچکی ہوئی پتیلیاں پہلے کیوں نہ دکھائیں؟ یہ بے نہائے بچے، یہ ٹوٹے پھوٹے برتن، اے بہن نور النساء، یہ سب آپ نے مجھ سے کیوں چھپایا؟ پھر ہنسی روک کر سنجیدگی سے بولی، دیکھیے بہن، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، اکیلے میں۔ عشرت خانم چند سیڑھیاں تیز تیز اتریں۔ نور النساء بھی ان کے پیچھے سیڑھیاں اترنے لگیں، لیکن برسوں کے مریض کی طرح۔ عشرت خانم نے انہیں درمیان میں روک لیا اور پھر ہنسنے لگیں۔ نور النساء نے دھیمی آواز میں کہا، جوتیاں مار لیجئے بہن عشرت خانم، پر یہ جو آپ کی ہنسی۔ ابھی ان کی بات پوری نہ ہوئی تھی کہ باہر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ نور النساء آگے بڑھیں۔ جب تک وہ سیڑھیاں اترتی، ایک لڑکے نے دروازہ کھول کے کہا، باجی سلام، بیگم صاحب کہہ رہی ہیں جب آپ کے مہمان چلے جائیں تو بتا دیجئے گا۔ قالین، صوفے اور پردے بے شک کل تک رکھے رکھیے، باقی سجاوٹ کی چیزیں اور برتن ہم آج ہی واپس منگا لیں گے، صبح ہمارے ہاں مہمان آ رہے ہیں۔ نور النساء نے مری ہوئی آواز میں اچھا کہا اور آخری سیڑھی پر تقریباً گر پڑی۔ عشرت خانم نے کہا، ڈرائیور؟ دیوان خانے کا پردہ ہٹا کر ہما نے کہا، کیوں اماں، کیا ہے؟ عشرت خانم ڈپٹ کر بولی، میں نے ڈرائیور کو بلایا ہے، تم اندر بیٹھو اور صوفے پر ذرا احتیاط سے بیٹھو، کپڑوں میں شکن نہ آئے۔ تمہاری سہیلی کیا کہے گی کہ مانگ کر پہننے کو لے گئی اور گنجل کر واپس کیے۔ ہما ایسے تیورا کر پیچھے ہٹی جیسے کسی نے اس کے سینے پہ گھونسا مار دیا ہو۔ پھر عشرت خانم آخری سیڑھی پر نور النساء کے پاس بیٹھتے ہوئے کہنے لگی، بڑی بے لحاظ ہوتی ہیں آج کل کی لڑکیاں، مانگے کے کپڑے یوں پہنتی ہیں جیسے باپ نے خرید کر دیے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگیں۔ ادھر پہلی بار نور النساء کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کا پرتو پڑا۔ پھر عشرت خانم نے اٹھ کے دروازہ کھولا اور ڈرائیور سے کہا، دیکھو بھائی، تم کار واپس لے جاؤ، ہم لوگ تانگے سے آ جائیں گے۔ بیگم صاحبہ کو سنیما دیکھنے جانا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کار کے مالک تو دوسروں سے کار مانگتے پھریں اور جو 1 گھنٹے کے لیے مانگ کر لائے اس پر قبضہ جما بیٹھے۔ ان سے کہنا بہت شکریہ۔ پھر 5 روپے کا نوٹ نکال کر بولی، یہ لو تمہارا انعام۔ ڈرائیور سلام کر کے پلٹ گیا۔ عشرت خانم نے دروازہ بند کیا اور پھر ہنسنے لگی۔ پھر ہنستے ہنستے نور النساء سے لپٹ گئیں اور بولی، اے بہن نور النساء، خدا کے لیے ہنسیے۔ کیا یہ ہنسنے کی بات نہیں کہ انسان اپنے گھر سے نکل کر دوسرے کے گھر جائے تو اپنے ہی گھر جا نکلے، اور بہن معصومہ اپنے گھر سے چلے گی تو اپنے ہی گھر جائے گی۔ اب نور النساء کھل کے مسکرائیں۔ کار کے اسٹارٹ ہونے کی آواز آئی تو وقار جھپٹ کر دیوان خانے کے دروازے پر آیا اور بولا، اماں، کار جا رہی ہے۔ عشرت خانم بولی، جا رہی ہے تو جانے دو، کیا تمہارے باپ کی کار ہے؟ وقار تیورا کے پیچھے ہٹا اور نور النساء پہلی بار کھلکھلا کے ہنس پڑیں۔ ان دونوں کے ہنسنے کی آواز ایک بار پھر وقار اور ہما کو دیوان خانے کے دروازے پر لے آئی۔
اوپر سیڑھیوں کے پہلے موڑ پر معصومہ کھڑی نیچے یوں دیکھ رہی تھی جیسے مداری نے ٹوکری سے کبوتر برآمد کیا ہو، اور عشرت خانم نور النساء سے کہہ رہی تھیں، ہائے بہن، میرے تو پیٹ میں بل پڑ گئے، قسم سے پسینہ سرخی پاؤڈر بہا کر لے جائے تو نیچے سے کیسے سچے اور کھرے چہرے نکل آتے ہیں۔ ہائے بہن، مجھے کتنا پیار آ رہا ہے آپ پر، آئیے ذرا دیر کو باورچی خانے کے ننگے فرش پر بیٹھتے ہیں۔